ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون، تم تو جانتے نہیں، تو جاننے والے کے لیے بے جانوں کی کیوں مثالیں دے رہے ہیں؟ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، بیان کرتے اللہ مثال ایک ایسے غلام کی جو کسی کا مملوک ہو، لا یقدر علی شیء، کچھ نہیں کر سکتے. ایک غلام ایسا ہے بالکل کام نہیں کر سکتا. ومن رزقناه منا رزقا حسنا، اور جس کو دی ہم نے اپنے پاس سے روزی اچھی، فهو ينفق منه سرا وجهرا، وہ خرچ کرتے اس میں سے چھپا کر اور کھل کر. هل يستوون، کیا دونوں ایک جیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر ان کے جانتے نہیں. بہت فرق ہے دونوں. وضرب اللہ مثل الرجلین، بیان فرماتے اللہ مثال دو آدمیوں کی اور. احدہما ابکم، ایک ان میں سے گونگا ہے، ادھر درزی بیٹھا ہے، بونگا بونگا، جب پیسوں کا مسئلہ آتا ہے خوب بول پڑتا ہے، عجیب گونگا ہے، قمیص نہیں سمجھا سکتے، ایسا سی ہو، سب کو پریشان کیا ہوا. طالب علم اس کے ساتھ معاملہ احسان کا کرے، سختی نہیں کرے. میں خود جب اس کو بلاتا ہوں تو مولوی مصباح الدین کو طلب کرتا ہوں، وہ اس کے ڈنگی بنگی جانتا ہے. ہم نے اس کو کپڑا دیا 2 جوڑے، تو میں نے کہا سمجھ لو، تو اس کو کہا 4 شلواریں بناؤں. اس نے کہا 2 قمیصیں 2 شلواریں. پھر کہنے لگا 4 قمیصیں. بالکل پکا گونگا ہے. 12 سال بعد اس کی زبان کھل گئی ہے. فن میں امام ہے. درزی ایسا ہے کہ کپڑا بے مثال سیتے، مگر سمجھانا بہت مشکل ہے. ایک وقت میں 2 باتیں نہیں سمجھاؤ، ایک تم لکھ کے دو گے یا قمیص دو گے، دونوں نہیں، ایک کام کرو. گڑبڑ شڑبڑ کرتا ہے، لیکن ہے مجذوب الحال. اس کو کوئی سختی کرے یا ہم کبھی ڈانٹے تو اس پر میرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے، ہونٹ پھٹ جاتے، 4-5 دن بے ہوش پڑا رہتا. اس لیے اب ہم نے بھی توبہ کی ہے، کچھ کہتے نہیں. اس کے ساتھ ریٹ طے ہے، ہم سے تو 100 لیتا ہے کیونکہ ہم نے جگہ دی ہے، گناہ کیا ہے، لیکن تم سے 80 لے گا. ویسے 70 تھے، کل سے 80 ہو گئے. طالب علموں سے، اور اس کو اچھی طرح سمجھاؤ کہ سی کے دو گے یا ایسے ہمیں رگڑے دو گے. طالب علم زیادہ باتیں اس سے براہ راست نہ کرے، مولوی سہیل صاحب یا مولوی مصباح الدین کے ذریعے اس کو سمجھائے، کیونکہ معذور آدمی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آہ پڑ جائے اس. میں تمہیں نصیحتاً للہ ولرسولی کہتا ہوں کہ معذورین سے بہت بچا کرو. اللہ مثال دیتا ہے 2 آدمیوں کی. احدہما ابکم، ان میں سے ایک گونگا ہے. لا یقدر علی شیء، وہ قدرت نہیں رکھتا ہے کسی کام کی. ہمارے ملک میں ایک گونگا تھا، مولانا مفتی عبد القادر کا بڑا لڑکا تھا. ان کی زمین ہمارے پاس تھی، تو وہ عجیب اشارے کرتا تھا. ایک شخص کی چوری ہو گئی تھی اور اس کی ایک آنکھ خراب تھی، تو اس دن جب زمین پہ آیا تو پہلے سے ایک آنکھ بند کیا ہوا تھا. والد صاحب نے کہا دیکھو شیطان کو پہلے سے آنکھ بند کیا تھا کہ سب لوگوں کو اشاروں سے سمجھاتا رہے، پہلے سے اپنی ایک آنکھ بند کیا ہوا چلا ہے. ہائی سوال کسی کے ہاں لڑکا ہوا نا تو لڑکی ہوئی، بڑا خطرناک اشارے ہوتے تھے، خطرناک قسم کے اشارے. تو مجھ سے پوچھا کہ وہ فلاں آدمی کہاں چلا گیا؟ وہ حج پر گیا تھا. تو مجھے حج کا اشارہ نہیں آتا تھا، کبھی دیکھا نہیں تھا اس کو. تو مجھے کہہ رہا ہے کہ بتاؤ اور کوئی ایسا کام کر چکا ہے؟ تو ایک اور آدمی، میں نے کہا اس نے بھی حج کیا ہے. تو مجھے کہتے ہیں پورا طواف اور صفا مروہ سب بتا دیے بھائی، کہ وہاں ایک پہاڑی ہے، اس پہ چڑھ کے دعا مانگی مقام عرفات میں. مجھے کہا کہ اس کو حج کہتے ہیں. یا اللہ، ایسا گونگا دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا. ایک چوری ہو گئی تھی بہت بڑی، پورا ضلع آ چکا تھا، کمشنر، ڈی سی، ڈی آئی جی، آئی جی سب بیٹھے تھے. یہ آ گیا گونگا. اور وہ جو جس کی چوری ہوئی تھی اسے کہا ادھر آؤ، چلو میرے ساتھ. تو لوگ سب منتظر ہوئے کہ شاید گونگے کو کہیں چور کا پتہ چل گیا. اس کو روڈ پہ چڑھایا اور پھر اس کو کہا کہ کھانا کھا کے شلوار چڑھا دیا. اس کا شلوار چڑھا کے اپنے گھر سے دکان تک دوڑ لگاؤ ہر رات کو، پھر دکان سے گھر تک ساری رات دوڑتے رہو.
تاکہ چور کو پتہ چل جائے کہ مالک موجود، تم گھر پہ سوتے ہو، چوری نہیں ہوگی. ہائے واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے دیے تم کو تم ہی میں سے تمہاری بیویاں. وہ بھی ایک انسان ہے، کسی کی بیٹی اور بہن ہے. وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا، اور بنا دیے تمہارے لیے تمہاری بیویوں میں سے بیٹے اور پوتے. کمال ہے، ایک بیوی کیا آئی، ایک کمپنی ساتھ لے آئی. اب 13-14 ننھے منوں سے گھر بھر گیا، ایک محلہ آباد ہو گیا. کیا دیکھتے ہیں کہ پوتے اور نواسیاں شروع ہو گئے. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور روزی دی تم کو صاف ستھری چیزیں. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، یا ناحق کو تو مانتے ہیں. وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کے احسان کو نہیں مانتے. کس طرح نہیں مانتے؟ یہ طریقہ ہے نہ ماننے کا. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ پوچھتے ہیں اللہ کے سوا مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا، جو اختیار نہیں رکھتے ان کے لیے روزی دینے کا. من السماوات والارض شیئا، آسمان و زمین میں کچھ بھی. ولا یستطیعون، ان کی کوئی استطاعت ہے. فلا تضربوا للہ الامثال، بیان نہ کرو اللہ کے لیے مثالیں. مثالیں دیتے ہیں کہ بادشاہ تک جانے کے لیے وزیر ضروری ہے، ڈپٹی کمشنر کے پاس جانے کے لیے ایس ڈی او سے ملنا ضروری ہے، اے ڈی سی سے ملنا ضروری ہے، ایس ڈی ایم سے. تو اللہ تک جانے کے لیے ضروری ہے کہ درگاہوں کے ذریعے جائے. فلا تضربوا للہ الامثال، پس مت بیان کرو اللہ کے لیے ایسی مشرکانہ مثالیں. ڈپٹی کمشنر ہے، ایک ایک آدمی کو جانتا ہے، بادشاہ سب کا ذمہ دار ہے، ایک ایک شخص کو اس نے پیدا کیا ہے اور مارتا ہے کیا، اس کو کیا علم ہے. یا رب لک الشکر. ان کے ماموں تھے حضرت الاستاذ مولانا لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ، سگے بانجے تھے ان کے. میں حضرت سے پڑھتا تھا، اس زمانے میں ان کی اور ہماری وہ ناراضگی ہو گئی تھی، زمین چھوڑ چکے تھے. تو اس نے مجھے حضرت کے سامنے دیکھا تو بڑا غصہ ہو گیا، حضرت کی طرف دیکھ کے کہا اس کو سبق نہیں پڑھاؤ. حضرت پرواہ نہیں کرتے تھے. تو پھر حضرت کو کہا کہ یہ بھینس سے لڑاتا ہے اور میری بھینس کا سینگ ٹوٹ گیا اور وہ برباد ہو گئی. پھر حضرت کو کہا کہ اس نے گھاس چوری کی ہے. حضرت نے پھر بھی توجہ نہیں دی. آخر میں حضرت کو کہا کہ ایسے ایسے کیا اور یوں کیا. میں نے کہا حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا یہ کہتے اپنی ماں کا حصہ لوں گا آپ سے، اور باغا کچھ کہتا ہوا. تو حضرت ہنس پڑے. فرمایا گونگے نے اپنا جذبہ پورا دکھا دیا. یہاں سے ایک دفعہ میں چلا گیا، نیا نیا زمانہ تھا، میں جبہ پہنا ہوا تھا، سر پہ وہ ڈوری بھی تھی، رومال ڈالا تھا، سب لوگ مل رہے تھے. یہ بھی عیدگاہ میں آ گیا. مجھے ایسے دیکھا، پہلے سمجھا کہ عرب ہے میرے لیے دعا کرو. جب مجھے دیکھا شور مچا دیا کیونکہ یہ کیوں ایسا کیا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتے. اور پہاڑی پہ چڑھ گیا، سب کو کہا کہ یہ وہ اس محلے کا رہنے والا ہے، بالکل عرب نہیں ہے، اور اس سے کوئی دعا وہ مت مانگو. ایک ہنگامہ تھا عیدگاہ میں. میں چپ چاپ بیٹھا ہوں. حضرت کے ساتھ جب میں ملے عید بعد استاد محترم مولانا لطف اللہ، تو حضرت ہنس پڑے. وہ گنگی ڈیل لو یار امی تو بگو خدا خلق کی پوئی گی نا. حضرت خالی آواز سن کے سمجھتے تھے کہ اس وقت یہ کہہ رہا ہے. اور رومال ڈالا ہوا تھا اس طریقے سے، اوپر ڈوری جبہ کالا. تو سب لوگ یہ بھی آیا مجھے جیسے پہچانا وہ شور ہنگامہ پورے عیدگاہ سے گھر جاتے گھرے کو کہتے اللہ. لیکن بہرحال ایک غلام ہے اور گونگا ہے، وہ اپنا معافی ضمیر واضح نہیں کر سکتا، مشکلات بہت. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، بیان فرماتے اللہ مثال دو آدمیوں کی. احدہما ابکم، ان میں سے ایک گونگا ہے. اللہ لا يقدر على شيء، نہیں کر سکتا ہے کچھ بھی. وهو كل على مولا، اور وہ بوجھ بنا ہوا ہے اپنے آقا پر. کیوں؟ اینما یوجہ ہو، جہاں اس کو بیچتا ہے. لا یات بخیر، نہیں لاتے اچھا کام. جدھر بیچتے یہ لیا وہ الٹا اٹھا کے لیا، دیکھو سمجھتا تو ہے نہیں. حل یستوی ہو، کیا برابر ہے ایسا معذور؟ ومن یامر بالعدل،
اور وہ جو حکم کرتا ہو ٹھیک ٹھیک سب کام طریقے سے بتاتا ہے. وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ ہے بھی سیدھے راستے پر. گونگا غیر اللہ کو پکارنے والا، اور یأمر بالعدل موحد،